أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کی اطاعت کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھنے محمد والے. کیونکہ ہم دو ایام فاطمیہ کے درمیان میں قرار پائیں تو حق بنتا ہے، وظیفہ بنتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم بعض تاریخی حقائق کا جائزہ لیں. ہم یہ تاریخی حقائق اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو. ہمارا مقصد ہمیں اپنے لوگوں کو کم از کم آگاہ کرنا ہے کہ تاریخ میں یہ ہوا تھا. دیکھیں، اتحاد بین المسلمین کا کسی بھی نے بھی، نہ رہبر معظم، نہ امام خمینی، نہ علماء کرام، نہ قائد محترم، کسی نے بھی یہ معنی نہیں لیا ہے کہ آپ اپنے عقیدوں کو چھوڑیں، ہم اپنے عقیدوں کو چھوڑیں اور آ کر ایک مشترک عقید. یہ اتحاد بین المسلمین کی معنی نہیں ہے. اتحاد بین المسلمین کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے آپ کے عقیدتی اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن امت کے وسیع تر مفاد میں. کہ دنیا آج شیعہ پر الگ حملے کر رہی ہے، سنیوں پر الگ حملے کر رہی ہے، اور شیعہ اور سنی کو لڑانے کی الگ کوشش کر رہی ہے. تو آئیں ہم کچھ اس طرح سے کریں کہ امت کے وسیع تر مفاد میں ان اختلافات کو اپنی جگہ پر رہنے دیں. تاریخی، عقیدتی، ثابت شدہ اختلافات ہیں اور ہم مشترکات پر آگے بڑھیں. پھر میرا جملہ یاد رکھیے گا، مشترکات پر آگے بڑھنے کا مطلب نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ جناب آپ یزید پر لعنت نہ کریں تو ہم کہیں اچھا ٹھیک ہے، نعوذ باللہ کہ ہم یزید پہ لعنت نہیں کریں. نہیں، جو ہمارے تاریخی لحاظ سے امور ثابت ہیں ہم اس سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. آپ کے ہاں جو تاریخی چیزیں ثابت ہیں آپ اس سے ہاتھ نہ اٹھائیے، لیکن امت کے وسیع تر مفاد میں دیکھیں نا، ہم ایم ایم اے میں بہت طولانی عرصے سے ہیں اور وہاں پر تمام مکاتب کے نمائندے موجود ہیں. ہماری وہاں پر اتحاد کی بنیاد ہی ہے کہ ہم ان مسائل کو اس میں نہیں چھیڑیں گے تاکہ مشترک عمل. ہم ملی یکجہتی کونسل میں بیٹھے ہوئے، ملی یکجہتی کونسل میں تمام مسالک کے جید ترین علماء موجود. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جناب کیونکہ اب ملی یکجہتی کونسل میں ہیں اہل سنت کے ساتھ ایک بہت زبردست اتحاد میں، اور اسی اتحاد کی برکت سے آج پاکستان شام نہیں بنا. ایجنسیز کو لکھ کے بتا دیں پلیز کہ یہ اتحاد کے لیے قربانیاں دی گئی، 100 جنازے اٹھائے گئے. کوئٹہ کا واقعہ، گلستان کا واقعہ، کراچی کے واقعہ. ہمارے قائد نے اور ہمارے محترمین بزرگان نے کسی بھی جگہ پر جھول نہیں آنے دیا کہ چلو اب ہمارے 100 مارے گئے تو اب ہم ان کے اللہ نہ کرے. نہیں، انہوں نے کہا قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گی، اور دیکھیے گا قانون اپنا راستہ لے گی، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کے چہرے کالے ہوں گے. درود پڑھنے محمد. ہمارے تاریخی مسائل میں سے جو ثابت شدہ ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ
जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को विसाल रसूल अकरम के बाद अजियत पहुंची है। ये जो मेरा जुमला है कि उनको अजियत पहुंची है, ये अहले सुन्नत और अहले तशय्यो में मुश्तरका कबूल शुदा है। मेरे जुमले की तरफ तवज्जो है। ये जो रसूल अकरम की अकलौती बेटी को अजियत पहुंची है, अजियत के लफ्ज़ तक सब इस पर मुत्तफिक है। अब नाइत्तेफाकी इस बात पर आती है कि जो अजियत पहुंची थी उसकी हुदूद क्या हैं, उसके ज़िम्मेदार कौन हैं। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता जुमले अदा कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में चीज़ें बैठ जाएं। उनका कहना है कि आप जिनको ज़िम्मेदार ठहराते हैं वो ज़िम्मेदार नहीं हैं, कुछ और लोग ज़िम्मेदार हैं, उनके नाम मसलन। तो असल मसले पर इत्तेफाक है, और अगर इस्तिलाही तौर पर गलत ना हो तो इजमा है। इजमा किस बात पर है? इजमा इस बात पर है कि रसूल की तन्हा बेटी पर वो जुल्म हुए कि जिसके बारे में खुद फरमाती हैं, सुब्बत अलैयल मसाइबु लौ अन्नहा सुब्ब अलल अय्यामे सिरना लयालिया। मुझ पे ऐसी मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिन पर पड़ती तो इंसान कहाँ जाए, क्या करे। अज़ीज़ गिरामी, मैं आपके सामने तारीख़ी लिहाज से कुछ चीज़ें पेश कर देता हूँ ताकि रेफरेंस के तौर पर आपके पास पड़ी रहें और आपको पता हो कि एक नुक्ता है कि आया दरवाज़ा जलाकर गिराया गया या नहीं गिराया गया। अल इमामा व सियासा में इब्ने कुतैबा, और बाज़ जगहों पे मैंने पढ़ा इब्ने अबी कुतैबा, बहरहाल शख्स एक ही है, ने लिखा है कि यहाँ तक बात साबित है कि दरवाजे पर लकड़ियाँ लाई गई और कहा कि अगर अली को बाहर नहीं भेजा जाएगा तो इस दरवाजे को, इस घर को आग लगा दी जाएगी। पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि इस घर में तो ज़हरा भी हैं और हसनैन भी हैं। नहीं मालूम मैं अल्फाज कैसे अदा करूँ, लेकिन मुझे बयान करना है। मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ मुझे हौसला दे, मैं अल्फाज को मुनासिब अंदाज में बयान कर सकूँ। तो जवाब में आया चाहे। मौलाना इसहाक मदनी ने बहुत प्यारे जुमले कहे कि जो इनके मुक़द्दसात हैं ये हमारे मुक़द्दसात हैं, ये मुसलमानों के मुक़द्दसात हैं। आए तत्हीर किसके लिए नाजिल हुई है? सूरह हलता किसकी शान में नाजिल हुई? ज़िल क़ुरबा के मवद्दत का हुक्म अल्लाह ताला ने अजर रिसालत के तौर पर रखा है। सूरह कौसर किसकी शान में नाजिल हुई? आए मुबाहिला में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? ले जाओ अपने निसाओं को, औरतों को। रसूल अकरम नाउज़ुबिल्लाह नाफरमानी नहीं फरमा सकते थे। अब निसा आना के उन्वान पर सिर्फ जनाब ज़हरा को लेकर गए हैं। मैं कहता हूं अगर किसी एक 24 घंटे रसूल अकरम के विसाल से पहले किसी एक ने ईमान कबूल किया होता, और उसके दरवाजे पर भी कोई आग लेकर जाता तो हमें अफसोस होता। यानी 24 घंटे पहले विसाल रसूल अकरम से कोई आया और उसने बैअत की कि या रसूलल्लाह मैं आप पर ईमान लाया और जो जो आपने फरमाया, कुरान जो फरमा रहा है मैं ईमान लाया हूं, तो उसके दरवाजे पर भी अगर आग ले जाई जाती तो आज हमें अफसोस होता। जनाब मोहम्मद इब्ने अबी बकर के साथ क्या हुआ और बाकी अफराद के साथ क्या हुआ, उन चीज़ों को हम नहीं। तो अगर इन हस्तियों को जो
ان کی برکت سے، رسول اور آل رسول کی برکت سے ایمان لائے، اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو تو پوری امت مسلمہ کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے. تو یہ تو جگر گوشے بطول ہے، رسول ہے، یہ بطول ہیں. اور خود رسول اکرم نے فرمایا، اور اہل سنت کا ہمیں یہ حدیث موجود ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی. ابن قتیبہ کا اتنا لکھنا کافی نہیں ہے کہ امت مسلمہ آ کر اس پر بیٹھ کر اتفاق کرے کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے. لیکن امت مسلمہ آج کل ضد پہ اتری ہوئی ہے، اور اس ضد پر کچھ لوگ، میں سب کا نام نہیں لیتا، کچھ لوگ ان کو اس ضد پر اکسا رہے ہیں. ورنہ سالوں سال ٹیلی ویژن چینل پہ جاتے رہے ہم، اور وہاں پر یہ کھل کے میں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں، تو اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین نے مجھے ٹوک دیا تھا. اچھا لگا مجھے کوئی ٹوکے تو مجھے برا نہیں لگتا، اگر صحیح بات پہ ٹوک مجھے برا نہیں لگتا. کہ میں سمجھ صاحب، آپ صرف آپ ہی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، آپ ہی، ہم سب اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اور سب نے اقرار کیا. لیکن اب ہوا ایسی چل رہی ہے، اس میں میرا کتنا قصور ہے، ہمارا کتنا قصور ہے، اس پہ غور کرنا ہوگا. سلیبس میں بھی یہی چیز چل رہی ہے، بات میری کہیں اور نکلنا شروع ہو گئی ہے. بھارت سلیبس میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور قائد محترم نے ایک پوری ٹیم بٹھائی ہے کہ جو نیا سلیبس سنگل نیشنل کریکولم کے عنوان سے آ رہا ہے، اس میں چیک کرو. پرانی کتابوں میں اہل بیت کا بھرپور ذکر تھا، ٹھیک ہے اس شان سے نہیں تھا جس شان سے، لیکن تھا. تو اب اس طرح سے کیا گیا کہ کچھ کام اندر سے ہو رہے ہیں، کچھ کام باہر سے ہو رہے ہیں. تو اہل بیت کے ذکر کو مستقیم یا غیر مستقیم طور پر سلیبس سے ہٹایا جا رہا ہے. لیکن آپ کے علماء، قائد محترم، بزرگان بالکل ہوشیار ہیں. آپ تک بات، میرے خیال میں نے سلیبس والی یہ بات بتائی نا، شاید پہلی بار آپ تک پہنچی ہوگی. اب یہ ذریعے نکالنے پڑیں گے کہ ہم چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ تک پہنچتی نہیں. اب آتے ہیں ایک حساس عالم دین کی طرف، ان اہل سنت کے، الفاروق علامہ شبلی نعمانی صاحب، مرحوم، حصہ اول، صفحہ 113. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس میں سے بہت سے الفاظ پڑھ بھی نہیں سکوں گا. پھر سے کہہ رہا ہوں، میں اس میں سے بہت سے الفاظ پڑھ نہیں سکوں گا، اور میں اسے ایک خاص طریقے سے لے جاؤں گا. میں کسی کی دل آزاری کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مجھے معلوم ہے وہ لفظ استعمال کروں گا تو دل آزاری ہوگی. نہیں، ہم حقیقت بتاتے ہیں، اللہ مجھے ہمت دے. ویسے تو اہل سنت کے علماء نے، یہ مقدمہ لکھا جا رہا ہے، اس حقیقت کا انکار کیا ہے کہ کوئی دروازہ جلایا گیا، گرایا گیا، اور جنہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے انہوں نے اس کا دفاع کرنے کی بھی کوشش کی ہے. جیسے علامہ شبلی نعمانی نے ان واقعات کی صحت کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روایت کے مطابق اس واقعے سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. توجہ کی آپ نے؟ علامہ شبلی نعمانی صاحب ایک حق بات کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور حضرت نے تندی اور تیز مزاجی سے یہ کام کیا ہو، اس میں کوئی بعید نہیں ہے. کوئی ہوں گے ان کے محترم جن. حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں انہوں نے تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کارروائیاں کی، ان میں گو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی. نا انصافی دیکھیں، ان میں گو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں. مثلا ایسا ہوا جیسے مولانا محسمی عادل نہیں ہے. ابھی کیوں عادل نہیں ہے؟ ان کو پہلا خطبہ 15 منٹ کا دینا چاہیے، دوسرا خطبہ بھی 15 منٹ کا دینا چاہیے. وہ پہلا خطبہ 16.5 منٹ دیتے ہیں اور دوسرا خطبہ 18 منٹ کا دیتے ہیں. انہوں نے جو ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ بے اتنائی کی ہے انہوں نے وقت کی. آپ اس کو بے اتنائی کہیں گے؟
نہیں کہیں گے. اگر اتنی سی بات کو بے اتنائی نہیں کہیں گے تو یہاں پر آ کر آپ اتنے بڑے واقعے پر بے اتنائی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. کوئی میدان ایسا نہیں تھا جس میدان میں اس شخصیت نے اسلام کا دفاع نہ کیا ہو. میں نام یہاں بھی نام نہیں لے رہا, آپ کو سب کو پتا ہے, نام آ گیا حدیث کے دوران. جس کو رسول اکرم نے غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر ثابت کر دیا, نافذ کر دیا کہ اب ان کے ذریعے سسٹم آگے بڑھے گا. اس کو لکھا جا رہا ہے بعض فتنوں کے اٹھتے ہوئے سروں کو کچلنے کے لیے, ورنہ وہ حال ہوتا جو چوتھی خلافت کے درمیان میرے مولا اور امیر شام کے درمیان. الفاظ آپ تک میں نے پہنچا دی. اور پھر لکھا ہے کہ بعض بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شیرازہ بکھر جاتا. بنو ہاشم کی جرت نہیں کر سکے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لکھتے. بعض بنو ہاشم کی سازشیں اٹھتی تو اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا. اب کیا اسلام کا شیرازہ نہیں بکھرا؟ رسول اکرم نے نہیں فرمایا تھا قلم اور کاغذ دے دو؟ کیوں اہل سنت قبول کرتے ہیں کہ جمعرات کا واقعہ, اور وہ کیا ہے جمعرات کا واقعہ؟ کہ رسول اکرم نے قلم اور کاغذ مانگا اور نہیں دیا گیا, اور لکھنے والا لکھتا ہے کہ کہنے والے نے کہا حسبنا کتاب اللہ. اور پھر رسول اکرم کے اس جملے کو کہ میں تمہیں ایسی چیز دے کر جاؤں کہ جس کے بعد تم لوگوں کے درمیان میں اختلاف نہیں ہوگا. سوال کرنے والے کہتے ہیں بنی ہاشم اس وقت کہاں تھے, دوسرے لوگ کہاں تھے؟ تو جس فتنے کا ڈر آپ کو وصال رسول اکرم کے بعد اس پارٹی سے, معاف کیجیے گا میں پارٹی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے ورنہ مفہوم وہ نہیں ہے, تھا, اب وہ ڈر میرے مولا کو, بنی ہاشم کو ڈر تھا کہ اس طرف والے حضور رسول اکرم میں ایسی کوئی چیز نہ کر جائیں کہ جس سے رسول اکرم کی اور دل آزاری تو ہو چکی جب قرآن مجید لانے والی ہستی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. یہ تاریخ کی چھوٹی سی مختصر سی درگزشت ہے کہ جس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ آپ آخر میں وصیت فرماتے ہیں کہ علی مجھے رات کو کفن دینا, رات کو دفن کرنا, اور جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے ان کو میرے جنازے پر, میری قبر پر نہیں آنے دینا. امت مسلمہ, ابھی صرف اتنا میرا سوال اور گفتگو پہلے خطبے کی ختم. اللہ نے ہمت دی تو آگے چل کے پھر گفتگو کریں گے. صرف اتنا سوال ہے, کیا رسول اکرم کی بیٹی اور رسول اکرم کے کل ایمان داماد ان سے کسی ایسے عمل کی توقع رکھی جا سکتی تھی کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ فتنہ پیدا کرتے؟ سوال ہی پیدا نہیں. پڑھنے والے تجھے محمد والے محمد کا, تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ, تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ. پڑھنے والے ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, ظالمین کو اپنے نتیجوں تک پہنچا دے, بے گناہ اسیروں کو رہا فرما دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے اہل بیت کی محبت پر زندگی اور موت عطا فرما, اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما, جوان نسل کی اصلاح فرما دے. عاجزی سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے ہیں, ہماری تمام حاجات کو روا فرما, پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا,
کشمیریوں کے مسائل کو حل فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی صرف کامیابی کا راستہ ہے۔ 25 دسمبر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور آج جب ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے قائد اعظم محمد علی جناح، راجہ صاحب محمود آباد اور ہر وہ شخص جس نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا ہے، ان کو اونچے درجات جنت میں عطا کر دے، اور پالنے والے یہ جو پاکستان سے خیانت کر رہے ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں نابود فرما دے۔ درود پڑھ دیں محمد وآلہ۔ کچھ اہم نکات ہیں، جلدی تذکرہ کروں گا۔ جیکوپا جو ایران اور مغربی دنیا کے درمیان میں ایک قرارداد تھی اور جس کو امریکہ نے ایک طرفہ ختم کر دیا، اب ایران ظاہر ہے کہ انسان دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے، سنبھال کے کام کر رہا ہے، اور اس میں اسرائیل نے بھی دھمکی دے دی اور امریکہ نے بھی دھمکی دے دی۔ میرا جملہ اچھا تو نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں تم لوگ اپنی دھمکیوں کو چلا کر تو دیکھو۔ 40 سال سے زیادہ ہو گئے جس قوم کو تم نے اتنی پابندی میں ڈالا کہ تم سمجھتے تھے اگر پاکستان ہوتا نا، اللہ نہ معاف کرے میرا پیارا ملک، لیکن پاکستان کا قصور نہیں ہوتا، لیڈرشپ کا قصور ہوتا۔ یہ رہبر معظم کی حکمت عملی ہے۔ 40 سال کے انقلاب کے بعد امام خمینی اور پھر رہبر معظم ایسی راہ اپنائی ہے کہ آج ٹیکنالوجی میں ایران اتنا آگے ہے، جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی وہاں سے ان کی ٹیکنالوجی کی ترقی شروع ہوتی ہے۔ یہ امریکہ ایران سے نہیں ڈرتا، ورنہ شہنشاہ کا ایران بھی تو تھا نا۔ یہ میرے مولا امیر المومنین السلام کے چاہنے والوں کا ایران ہے۔ زیارت کا روٹ کورونا کی وجہ سے اچانک بند کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے مسلسل 24 گھنٹوں میں فون آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک سیکرٹری جنرل کی پوسٹ ہے تو ذمہ دار ہوں، اور اس کے بارے میں ہم ایرانی حکومت سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں سے بھی میں آج کے اجتماع کے ذریعے ایرانی حکومت اور رہبر معظم سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ جنہوں نے ویزا لگوا لی ہیں ان سے ٹیسٹ کروا کر ان کو زیارت پر جانے دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے مومنین سالہ سال کوڑی جمع کر کے زیارت پر جاتے ہیں اور پھر ایسا ہو جائے تو بہت بد دل ہوتے ہیں۔ میں آج کے اجتماع کے ذریعے رہبر معظم سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم جن کی ویزا لگ گئی ہیں ان کو جانے کی اجازت دیجیے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ الحمدللہ مولانا فضل عباس قمی صاحب، جن کو جیسے کر دیتے ہیں ڈرپوک لوگ، رات کو غائب کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، الحمدللہ قائد محترم کی کاوشوں سے اور وہاں کی مسجد انتظامیہ سب کی کاوشوں سے وہ واپس آ گئے، لیکن پھر لاہور سے ایک اور عالم دین کو لے کر چلے گئے۔ بھائی جو لے جانے والے ہو، تمہیں ایک بات سمجھا دوں، تم اگر واقعی سمجھتے ہو یہ مجرم ہے نا، کورٹ میں پیش کر دو، ایسی کون سی بات؟ اگر کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ یہ مجرم نہیں ہیں، یہ خامخواہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کی بات ہے۔ آگے والے نقطہ اسی کے ساتھ عرض کر دوں، میں کراچی سے نکلا آپ لوگوں کی دعا سے بائی روڈ اور ہری پور تک گیا، الگ الگ علاقوں میں رحیم یار خان ہے، اس کے بعد مظفر گڑھ ہے، پھر لیا ہے، پھر ڈیرہ غازی خان ہے، دورے کرتا رہا۔ اس دوروں میں مومنین نے ایک ہی پریشانی کا اظہار کیا اور مجھے بہت اچھا لگا۔ ایک کوئی اپنی دوسری پریشانیوں کو بیان نہیں کر رہا، پریشانیاں تو سب کی ہیں نا، سب جگہ ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا، یعنی کیا کہتے ہیں، رحیم یار خان سے تو ہری پور تک جتنے بھی مومنین ملے ایک زبان ایک بات کہہ رہے تھے کہ عزاداری پر بہت شدت سے ہمیں اذیت کی جا رہی ہے۔ کیوں کی جا رہی ہے؟ جناب محترمہ بے نظیر صاحبہ کی برسی آ رہی ہے نا 27 دسمبر کو، لوگ پیدل جائیں گے نا، ویڈیوز اتاریے گا،
ویڈیوز اتاریے گا. بھائی آپ کی عقیدت ہے، آپ جائیں، ہم آپ کو روک نہیں رہے. ویڈیو اس لیے نہیں اتارے کہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، ویڈیو اس لیے اتاریں گے کہ جناب بے نظیر صاحبہ کی بھی امام حسین سے محبت تھی. جناب بے نظیر کی وفات کے برسی کے موقع پر لوگ پیدل جائیں گے. یہاں پر اگر لوگ پیدل جائیں گے، نہ صرف ایف آئی نہیں کٹے گی بلکہ ان کو پانی بھی دیا جائے گا، کھانا بھی دیا جائے گا، احترام بھی کیا جائے گا. میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جناب محترمہ بے نظیر کی وفات کی برسی پر پیدل جانے والے کسی ایف آئی آر کے مستحق نہیں ہوتے، اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں عزاداری کرتے ہوئے پیدل جانے والوں پر ایف آئی آر کٹتی ہے. یہ بزدلی ہے، یہ جناب زہرا سے بے وفائی ہے، یہ رسول اکرم سے بے وفائی ہے. اور ہم نے وہاں یہ بات کہی ہے کہ اگر حکومت، پاکستان کی حکومت، ریاست اس مسئلے میں فوری طور پر اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتی تو انہیں نہیں معلوم ہے انشاءاللہ عزاداروں کا یہ سونامی اسلام آباد میں جا کے بیٹھے گا. اور جب تک حکومت اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ جس طرح پہلے عزاداری ہوتی تھی ہوتی رہے گی، انشاءاللہ نہیں اٹھیں گے. حضرت گرامی، 2 جمعے 3 جمعے سے بات ہو رہی ہے، مزید میں اسی پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ ٹی ٹی پی اور داعش خراسان کا جو مسئلہ ہے، میں ریاست اور حکومت سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میری سوچ تو اتنی سی ہے، میں اتنا ہی سمجھتا ہوں، وہ تو پوری دنیا کی سیاست کو دیکھتے ہیں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے اور بس اس طرح سے حل ہو جائے گا، یا کوئی سیاسی مسئلہ ہے حل ہو جائے گا؟ ٹی ایل پی کے مسئلے کو آپ نے جتنا خراب طریقے سے ہینڈل کیا، جس کی وجہ سے بہت سے پاکستانی مارے گئے، ہمیں افسوس ہے. کیا یہ 2 سسٹمز جس کو آپ الگ الگ کہتے ہیں کہ جناب ٹی ٹی پی الگ چیز ہے اور داعش خراسان الگ چیز ہے، نہیں ہوتا ایسا. وہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر آ رہے ہوتے ہیں. فکرے بھی، فلسفہ بھی، فکر یہ ہے کہ جناب اسلامی ریاست قائم کی جائے ان کے طریقے سے. ہمیں ان کے اسلامی ریاست قائم کرنے کے مسئلے میں کچھ نہیں کہنا ہے. اگر ہمیں بھی موقع ملے گا تو ہم بھی اسلامی ریاست قائم کریں. طریقہ کار پر اختلاف ہے. تم کہتے ہو کہ خلافت اسلامیہ قائم ہونی چاہیے، بسم اللہ، لیکن خلافت اسلامیہ قائم کرنے کے طریقہ کار میں اہل تشیع کا خون بہانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے افغانستان میں بے گناہ بچوں مومنوں کو پڑھ لیجئے، پچھلے 1.5-2 سال میں کتنے لوگ شہید کر دیے گئے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ خیر وہ آپ کا اپنا طریقہ ہے، لیکن حکومت سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان میں قدم جما لیے تو آیا حکومت اور ریاست اس کا مقابلہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جما لیے ہیں تو اب کیا اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں حکومت اپنے الیکشنز کے چکروں میں لگی ہوئی ہے، اپوزیشن اپنے الیکشنز کے چکروں میں لگی ہوئی ہے، میڈیا بھی انہی چکروں میں لگا ہوا ہے. اور مجھے ڈر ہے، جو میں آپ سے کہتا ہوں نا، وہاں کوئی واقعہ ہو رہا ہو تو وہاں مت دیکھیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ الیکشن اور بلدیاتی انتخابات اور فلان کے چکر میں میڈیا بھی مصروف، لوگ بھی مصروف، حکومت بھی مصروف، پتہ چلا پیچھے سے ایک ایسا کام ہو گیا یا کروا دیا گیا کہ بعد میں ایک پورے خون کی ندی بہنا شروع ہو جائے. میں نے بہت شدید الفاظ میں اپنی بات کو کہا ہے. میری بات پہنچے یا نہ پہنچے، کم از کم آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ یہ اہل سنت نہیں ہیں. وہ جو ہمارے بعض نادان آ کے شروع ہو جاتے ہیں، یہ گروہ ہیں جن کو بنایا گیا ہے تاکہ ان سے مقاصد حاصل کیے جائیں. میں ان مقاصد کی طرف توجہ نہیں دلاؤں گا. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہوشیار رہیں. خبردار
کسی واقعے جیسے اب تک الحمدللہ امت مسلمہ کے ساتھ ہم ایک ہو کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے پر ہونے والے ظلم کا بدلہ اہل سنت بھائیوں سے کبھی لینے کا سوچا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو دیکھا مسجد حیدری میں دھماکہ ہوا اور میں جب حسینی بلڈ بینک پہنچا تو ایک لمبی لائن تھی، اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث سب کھڑے تھے کہ ہم خون دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں مسلمانوں کا خون ہوا ہے. یہ اتحاد اور محبت کی باتیں ہیں. خبردار کوئی اپنے ذہن میں یہ نہ لائے کہ یہ اہل سنت کروا رہے. نہیں، اہل سنت ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے احترام کرتے ہیں، ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں اس مسئلے کو سوچنا ہوگا. اور عمران خان صاحب، آپ کے اپنے علاقے میں لوگوں نے آپ کو اس طرح سے ووٹ نہیں دیے، اس طرح سے ووٹ نہیں دیے جس طرح سے آپ کو لاتے وقت دیے تھے. زبان خلق کو نقارے خدا سمجھو. مجھے نہیں معلوم گیس کا پرابلم بنی گالہ میں ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم بنی گالہ کے راشن کے پیسے اب کم پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہیں، مجھے نہیں معلوم وزیروں کے گھروں میں کوئی بجلی کے بل کا مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ عوام اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو جب مسلمان صحابہ کرام بھوک سے تڑپتے ہوتے تھے تو حضور اکرم بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. میں نہیں کہتا کہ آپ اس لیول پر آ کے رہی، اس لیے کہ آپ کے پروٹوکول اور آپ کی سیکیورٹی کے مسائل الگ ہیں، لیکن کم از کم درد محسوس کیجئے. یہ لاہور میں بیٹھ کر اب ہم ایسا عمل کریں گے کہ جس سے اب ہم جیت جائیں، یہ جیتنے بیتنے کا طریقہ نہیں ہے. جیتنا ہے تو دل کو جیتیں، جیتنا ہے تو لوگوں کو آسانیاں فراہم کر کے جیتیں. اور اس وقت جو انڈیکسز ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ انڈیکس بہت ڈینجرس لیول پر نیچے اترے ہوئے ہیں. طیب اردگان نے ایک عجیب کام کیا. اب یہ ایک ماہر اقتصاد جو ہیں وہ اپنی رائے دیں اور اس پر بات کریں. انہوں نے مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروشی بند کر دی. پرسوں ایک دن میں لوگوں نے ایک چند دن دیے کہ بس بیچ دو، ورنہ پھر $1 ارب لوگوں نے جیب سے نکالا اور جا کے بیچا ہے. اور حکومت ایک ہی رات میں $1 ارب جمع کرنے میں کام. سوچے نا، دیکھیں نا، اچھے کام کسی کے ہیں تو اس سے لے لیں آپ، تو اس کو اپنا نمونہ عمل قرار دیتے ہیں. جلد کیجئے اس سے پہلے کہ پھر وہ حالات ہوں جس سے دشمن فائدہ اٹھائے اور خدا نہ خواستہ ملک کو پھر کوئی نقصان پہنچے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تیری عظمت کا واسطہ، تیری رحمت کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پریشانی کو دور فرما، ملک کو امن و استحکام عطا فرما. ہندوستان اور اسرائیل اور امریکہ اور دوسرے ساتھی جو کام کر رہے ہیں پالنے والے، ان سب کے مقابلے میں ہمارے ملک کو مضبوط فرما. امت مسلمہ کو اتحاد اور وحدت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق، ہماری حاجات کو روا فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. اور جو عزاداری کے خلاف چھوٹے بڑے طریقے سے اقدام اٹھا رہا ہے، اگر ہدایت کے قابل نہیں، پالنے والے جلد از جلد نابود فرما دے. پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ نئے آنے والے اومنی کرون کے شر سے محفوظ فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.